الربا عربی کا لفظ ہے الربا کے معنی مروجہ سود کیے جاتے ہیں یا انٹرسٹ انگلش لینگویج میں چند الفاظ عربی کے اردو میں اس کے ترجمہ کروں گا اور آدمی سمجھتا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں. تو جیسے کہ لفظ الربا ہے خاص ربا کے مطلب بڑھوتی اردو میں سود کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں سود لفظ بھی عربی کا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کالا. حجر کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کہتے ہیں زیادہ کالا. کعبہ جو ہے وہ کالا پتھر ہے اور اس کے کارنر پہ بھی ایک پتھر لگا ہوا ہے وہ اسے حجر اسود کہتے ہیں یعنی کالا پتھر. سود جو ہے اس کو بھی معنی کالا ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھیں ہم اس کو کچھ پیسے کو کہتے ہیں بلیک منی کالا پیسہ وائٹ اینڈ بلیک منی. عربی میں سود کہتے ہیں اردو میں اسے کالا کہتے ہیں. ربا کے معنی ہے سود نہیں ہے کالا نہیں ہے اس کے معنی ہے بڑھوتی. دوسرا ایک الفاظ ہے البئی لگ جاتا ہے خاص سودا انگلش میں ڈیل. اگر میں انگریزی میں کہوں ڈیل تو اردو لینگویج میں ہوگا سودا اور عربی میں ہوگا البئی. عربی کا لفظ تینوں کورسپونڈنگ ورڈز ہیں. اردو انگریزی مکس ہے ہمارے پاکستان میں لینگویج میں اس لیے میں انگریزی میں بتا دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں اس سے ڈیل ہو گئی ہماری پکی ڈیل ہو گئی اردو میں کہہ رہا ہوتا ہے. تو ڈیل کے معنی ہے سودا لین دین سودا بازی. اسی طرح جب آپ بیانہ دیتے ہیں بیانہ آپ نے دیکھو کسی کو آپ کہتے ہیں ہماری آپ کی بات پکی ہو گئی یہ گھر کے بارے میں کسی سلسلے میں ہم کہتے ہیں بیانہ. یہ لفظ بیانہ جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سودا ہو گیا ہمارا. یہ عربی کا لفظ بائی جس کے معنی سودا انگریزی کے معنی ڈیل. دوسرا ہے تجارہ. عربی میں لفظ تجارہ ہے جس کے معنی اردو میں بھی تجارت ہے. انگلش لینگویج میں بزنس آپ تجارت کرتے ہیں خرید و فروخت لین دین خرید و فروخت یعنی کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں بائنگ اینڈ سیلنگ حاضر یعنی کہ آن دی اسپاٹ. لیکن جب آپ کسی پارٹیز کے درمیان کوئی سودا کرتے ہیں اسے ڈیل کہتے ہیں اور اس کو ایگریمنٹ ہو جاتا ہے فیوچر ابلیگیشن اسی ٹائم پیریڈ کے لیے تو وہ البئی ہوگا ڈیل ہوگا. تیسرا لفظ ہے عربی کا غنم. غنم کے معنی اردو لینگویج میں نفع اور انگلش لینگویج میں پروفٹ. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے غنم. عربی میں جب ہم کہتے ہیں غنم اس کے معنی اردو لینگویج میں ہوگا منافع پروفٹ. انگریزی میں پروفٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح عربی کا ایک لفظ ہے منافع اس کے اردو میں معنی فائدہ انگلش میں ایڈوانٹیج. یہ کنفیوژن آپ کو بڑا کلیئر کرنا ہے کہ عربی کا لفظ غنم ٹرانسلیٹڈ پروفٹ یا ٹرانسلیٹڈ اردو میں منافع اردو میں منافع لیکن عربی کا منافع اردو میں آیا کے معنی بنے فائدہ ایڈوانٹیج. تو یہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ عربی کا منافع ہے تو اردو میں بھی منافع ہے. نہ عربی کا منافع اردو میں کیا ہوا فائدہ انگلش میں ایڈوانٹیج اور عربی کا غنم جو ہے وہ اردو میں منافع ہے ہماری لینگویج اردو لینگویج اور انگلش میں وہ ہو گیا پروفٹ.